پاناما لیکس مقدمے کا فیصلہ سنسنی خیز اور اعصاب شکن انتظار اور لمحات کے بعد سامنے آ چکا ہے۔ فیصلہ سامنے آنے کے بعد ایک طرف حکومتی وزراء اسے اپنی سربلندی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف استغاثہ کی جانب سے اسے مایوس کن قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں رویے اپنے نہاد میں کہاں تک درست ہیں، یہ فیصلہ ایک سنجیدہ، سلیم العقل اور ادنا تدبر رکھنے والا آدمی بھی کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ ابھی تک صاف نہیں ہوا ہے، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ چل کر حالیہ فیصلہ عدالتی تاریخ میں کس عنوان سے یاد رکھا جائے گا اور مستقبل میں اس سے کیا اور کیسے نتائج برآمد ہوں گے۔ فی الوقت تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے 547 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ سنایا، اس سے وقتی طور پر ملک کے اندر کوئی بڑا بحران پیدا نہیں ہوا اور سیاسی ماحول انتشار و افراتفری کے شکار ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ یہ امر یقیناً بادی النظر میں ملک و قوم کے لیے مثبت پہلو رکھتا ہے، کیونکہ درپیش حالات و واقعات اس امر کی اجازت نہیں دیتے کہ یہاں سیاسی خلا جنم لے اور اس کے نتیجے میں ملک کی داخلی سلامتی اور استحکام پر زد آئے۔ لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موجودہ عدالتی فیصلے کی تکمیل اٹھائے گئے نکات کی مکمل تحقیقات کے ذریعے ہی ممکن ہو سکے گی۔ اگرچہ فیصلے پر قانونی ماہرین، تجزیہ کار اور دانشور، حکومتی اور اپوزیشن رہنما اپنے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے تجزیے اور تبصرے کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تاہم ملک میں بدعنوانی، خیانت، جعل سازی، اقربا پروری اور مفوضہ فرائض و اختیارات کے ناجائز استعمال کی جو خوفناک فضا قائم ہے، کیا عدالتی فیصلے نے اس کے خاتمے کے لیے کوئی راہ ہموار کی ہے؟ یقیناً یہ فیصلے سے جڑا اہم ترین سوال ہے، کیونکہ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عوام کی غالب اکثریت ہر سطح پر موجود بدعنوانی، عدم احتساب اور عدم شفافیت کا سدباب چاہتی ہے۔ کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان کے قیام کو 70 برس بیت چکے ہیں، لیکن ہم آج تک اقتدار کے ایوانوں میں ایسے صالح، نیک نیت، بے داغ، امانت دار اور سب سے بڑھ کر خوف خدا کے حامل افراد نہیں بیچ پائے جو صحیح معنوں میں اسلام کے بتلائے ہوئے نظام معیشت و عدالت سے استفادہ کرنے والے ہوں، جن کی نظر میں عوام کی حیثیت چوپایوں کی مانند نہ ہو، بلکہ وہ اقتدار و حاکمیت کو ایسی گراں بار امانت سمجھتے ہوں جس کی کامل حفاظت و ادائیگی نے انہیں لرزاں ترساں کر رکھا ہو۔ ایسا کیوں نہ ہو سکا؟ یقیناً اس سوال کا جواب جہاں تفصیل طلب ہے، وہاں یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہم تاحال مقتدر طبقات کی ہوشربا چور بازاری، ستمرانی اور بدعنوانی سے چھٹکارا نہیں پا سکے، جبکہ من حیث القوم یہ منفی تشخص عالمی سطح پر ہمارے کردار و وقار کو بری طرح پامال کر رہا ہے، کیونکہ آج بھی عالمی تجزیاتی رپورٹوں اور جائزوں کے مطابق پاکستان کا شمار بدعنوان ممالک میں سر فہرست نمبروں پر ہے۔ حالانکہ حیران کن امر یہ ہے کہ پاکستان ہر طرح کے قدرتی اور انسانی وسائل سے مالا مال ہے اور اس کے پاس ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی افسوس ہم دوسروں کی در کے بیکاری بنے ہوئے ہیں۔ ارباب اقتدار قومی خزانے کے خالی ہونے کا شور مچا کر کڑی شرائط پر بھاری بھرکم قرضے عالمی سودی اداروں سے وصول کرتے ہیں اور پھر ان سودی قرضوں کی ادائیگی کے لیے عوام پر ظالمانہ اور ناقابل برداشت ٹیکسوں کی بھرمار کر دیتے ہیں۔ یوں مہنگائی، افلاس اور بیچارگی کی چکی میں پس پس کر عوام کا رہا سہا دم بھی نکلتا جا رہا ہے۔ متوسط اور غریب عوام کا طرز بود و باش اس وقت ایک المیاتی فضا کو جنم دے رہا ہے۔ پس خدا نخواستہ بر وقت اصلاح حال پر توجہ نہ دی گئی تو ملک و ملت کی تباہی و بربادی کے لیے اغیار کی سازشوں کی ضرورت ہی نہ ہوگی، بلکہ ہم خود اپنے ہاتھوں چمن برباد کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ پس کرپشن کا ناسور جس طرح معاشرے کے ہر طبقے، ہر حلقے اور ہر جہت میں اپنی جڑیں مضبوط بنا چکا ہے،
اسے مد نظر رکھتے ہوئے کسی خاص طبقے کو اصلاح حال اور چارہ سازی کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی بنا پر عدلیہ پر کلیہ اعتماد کی بجائے تمام قومی طبقات کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا ہوگا اور بحیثیت مسلمان یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہی امانت داری اور صداقت شعری پر مشتمل ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی